نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں امت الرحمن ایڈوانس اسلامک گرومنگ کراچی پاکستان سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ ساری بہنیں خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گی اور بہت ہی زیادہ بے چینی کے ساتھ جو ہے اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے بیٹھی ہوں گی کہ کم از کم ہمیں ہمارے مسئلے کا حل مل رہا ہے۔ تو بہت ہی آپ لوگوں کی ایمان کی اللہ سلامت رکھے، آپ کے ایمان کو تازہ رکھے، اور اسی جذبے اور لگن کی ضرورت ہے اللہ کو، اور اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں کہ اگر ہماری وہ بہنیں جن کو یاد نہیں آیا کہ انہوں نے پراپر جو ہے پانچوں نمازیں کس عمر میں شروع کی ہیں، تو اس کے لیے آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے اچھے طریقے سے وضو کرنا ہے۔ وضو کو وضو کے طریقے سے ادا کرنا ہے جیسے سنت وضو کا طریقہ ہے، اس آرام سے بالکل سوچ کر کے بالکل طریقے سلیقے سے ٹھہر کے آپ نے وضو کرنا ہے۔ وضو کر کے آپ نے اچھی سی 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھنی ہے۔ جب آپ جا نماز پہ کھڑی ہوں گی تو آپ نے دل میں یہ نیت کر لینی ہے کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کی جو مجھ سے جو کوتاہیاں ہوئی ہیں، جو مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں، مجھے یاد نہیں آ رہا، میں اس کی یاد دہانی کے لیے جو میں نے آپ کی نمازیں چھوڑی ہیں، جو آپ سے بات چیت کلام کرنے کا وقت نکال دیا، تو آج جو ہے وہ میں آپ سے اس کے بارے میں مدد طلب کر رہی ہوں، اللہ میری مدد فرما دیجئے۔ اس کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز اچھے سے پڑھنی ہے۔ اچھے سے نماز پڑھ کے اب آپ نے کیا کرنا ہے، تھوڑا سا آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے، اور درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے تیسرا کلمہ پڑھ لینا ہے۔ اب تھوڑے سے مراد لوگ یہ کہیں گے کہ پتہ نہیں کتنا تھوڑا سا، مطلب 3 مرتبہ پڑھ لیں، میں کوئی بہت زیادہ لمبا چوڑا نہیں کہہ رہی ہوں، 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، 3 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھ لیں، سمپل۔ اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے، تو دعا آپ نے بہت رو کے کرنی ہے، بہت گڑ گڑا کے کرنی ہے۔ اپنی آنکھیں بند کر لیجئے گا اور یہ تصور کریے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے ہیں اور آپ اللہ کے سامنے ہیں۔ جیسے کہ ہمارے بچے اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی نقصان کر دیتے ہیں، تو فوراً جو ہے وہ آنکھوں میں آنسو آ جاتا ہے، رونا شروع کر دیتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں کہ ماما معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اسی طریقے سے ہم اپنے پیرنٹس کے ساتھ اگر کوئی غلطی کرتے ہیں تو فوراً ہمارا دل جو ہے چھوٹا ہو جاتا ہے، ہماری آنکھیں آنسوؤں سے بھر جاتی ہیں۔ تو اسی طرح ہم بھی ایک چھوٹے بچے بن جائیں اللہ کے سامنے، اور اللہ کے سامنے رونا شروع کر دیں اور روئیں اور کہیں اللہ مجھے معاف کر دیجئے، مجھے معاف کر دیجئے، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نادان تھی، مجھے شیطان کے بہکاوے میں آ گئی، مجھے یاد نہیں رہا، میں نے بہت سارے ایسے مواقع تھے جو آپ سے بات چیت کرنے کے تھے، جو آپ سے کلام کرنے کے تھے، جو آپ کے سامنے آپ کی عدالت میں حاضر ہونے کے تھے، جو آپ کے سامنے سجدہ زیر ہونے کے تھے۔ اے اللہ میں نے آپ کے سے یہ بات چیت کا جو موقع تھا، جو نماز تھی، اس کو میں نے قضا کر دیا، ان مواقعوں کو ضائع کر دیا اللہ۔ اب میں ان کو ادا کرنا چاہتی ہوں، اب میں آپ سے بات چیت کرنا چاہتی ہوں، اب میں ان مواقعوں کو حاصل کرنا چاہتی ہوں، اگرچہ اب وہ میرے ساتھ جو ہے حاصل نہیں ہوں گے جس وقت ادا کرنے کا حکم تھا، بات کرنے کا حکم تھا، لیکن اللہ پھر بھی آپ میری مدد کر دیجئے۔ مجھے یاد نہیں آ رہا کہ میں کس عمر کے کس حصے میں آپ کے سامنے باقاعدگی سے کلام کرنے والی، آپ کی عدالت میں حاضر ہونے والی، آپ کی عبادت کرنے والی، آپ سے بات چیت کرنے والی بنی۔ اللہ میری مدد فرما دیجئے۔ اور بہت زیادہ روئیں، بہت زیادہ گڑ گڑائیں۔ اگر کسی کو رونا نہیں آ رہا تو کم از کم حدیث میں ہے کہ رونے والی شکل ضرور بنا لے۔ آپ یقین کریں کہ آپ یہ تصور کریں گی جیسے آپ کسی بڑے، ہوتا ہے نا کہ آپ کہیں جاب کرتے ہیں اور آپ سے کوئی بہت بڑا بلنڈر ہو جاتا ہے اور باس کا آپ نے بہت زیادہ یہ کمپنی کا نقصان کر دیا تو آپ کی ٹانگیں کانپ رہی ہوتی ہیں، آپ کی ہارٹ بیٹ لگ رہا ہوتا ہے کہ بالکل باہر نکلنے والا ہے آپ کا ہارٹ، اور آپ کے ہاتھ پاؤں جو ہے شیورنگ ہو رہی ہوتی ہے، آپ سے الفاظ نہیں نکلتے ہیں، آپ کا منہ اتر چکا ہوتا ہے، آنکھیں آنسوؤں سے بھر چکی ہوتی ہیں، اور آپ باس کے سامنے جاتے ہوئے جب باس آپ کو طلب کرتا ہے تو آپ کی جو ہے وہ آپ سے جایا نہیں جاتا، آپ اپنے جسم کو اٹھا کے گھسیٹ کے لے کے جا رہے ہوتے ہیں کہ اب میں کیا کہوں گا، اب میں کیا کروں گا۔ تو اسی طریقے سے اللہ جو رب العالمین ہیں، جو تمام جہانوں کے سردار ہیں، جو بادشاہ ہیں، جو خالق و مالک ہیں، آپ تصور کریں کہ وہ آپ کے سامنے ہیں اور وہ آپ سے سوال کر رہے ہیں کہ بی بی آپ نے یہ
میرے سے یہ میری فرض کی ہوئی عبادت تھی اس کو کیوں چھوڑ دیا؟ کس کی اجازت سے چھوڑا؟ میں نے تو آپ کو نہیں کہا تھا، میں نے آپ کو صحت دی، آپ کو فراغت دی، آپ کو جوانی دی، آپ کو شوہر دیا، آپ کو ماں باپ دیے، آپ کو بچے دیے، آپ کو دنیا کی ہر خوشی دی، پھر بھی آپ نے میری نافرمانی کی، پھر بھی آپ نے میرے ساتھ اس طریقے سے کیا، میری بات نہیں مانی، میری بات کو اہمیت نہیں دی۔ جب یہ تصور لے کر کے آپ جو ہے اب جانماز پہ بیٹھی ہوں گی تو میں نہیں سمجھتی کہ کوئی میری ایسی بہن ہوگی جو کہے گی نہیں مجھے رونا نہیں آیا، مجھے میرے آنکھوں سے آنسو نہیں آئے۔ ایسا نہیں ہوگا میری بہنوں، ایسا نہیں ہوگا۔ اگر آپ میرے الفاظ کو کاپی کر کے اللہ کے سامنے یہی دعا کرتی ہیں، اگر آپ کو میرے یہ الفاظ نہیں یاد ہو سکتے، نہیں آپ ان کو کاپی کر سکتی، تو بہتر ہے کہ ویڈیو کو پاز کر کے ایک پیپر لے لیں، ایک کاغذ لے لیں، اس کے اوپر ان الفاظوں کو لکھ لیں۔ ان الفاظوں کی جو یہ ایک عالمہ کے الفاظ ہیں، یہ ایک عالم دین کے الفاظ ہیں، اس کی فضیلت جو ہمارے بتائے ہوئے الفاظ ہیں آپ کے الفاظوں سے کہیں بڑھ کر ہے۔ آپ نے ان الفاظوں کو لکھ لینا ہے سیم ایز اٹ از، اور پھر آپ نے اللہ کے سامنے ان الفاظوں کے ساتھ دعا مانگنی ہے۔ میں آپ کو یقین کے ساتھ دلا رہی ہوں کہ آپ روئیں گی روئیں گی روئیں گی، اور آپ کو بہت رونا آئے گا، اتنا آپ روئیں گی کہ آپ کی ہچکیاں بن جائیں گی، آپ کی سسکیاں بن جائیں گی۔ اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ انہی ہچکیوں اور سسکیوں کے درمیان آپ کے دل میں لگ رہا ہوگا کہ ایک سکون سا اتر رہا ہے، ایک ٹھنڈک سی داخل ہو گئی ہے، اور آپ کو فوراً سے جو ہے آپ کا دل بہت مطمئن ہو جائے گا۔ وہ جو پریشانی تھی، وہ جو خفت تھی، وہ جو گلٹ تھا، وہ جو تکلیف تھی، وہ جو امبیرسمنٹ تھی، وہ ساری کہیں دور چلی جائے گی۔ اور پھر آپ آگے سنیے آگے کیا ہوگا کہ آپ کے اس رونے کی وجہ سے، ان الفاظ کی وجہ سے، اس گڑ گڑانے کی وجہ سے اللہ فرشتوں پر فخر کریں گے کہ دیکھو میری یہ بندی کس طریقے سے میرے لیے تڑپ رہی ہے، کیسے شرمندہ ہو رہی ہے، کیسے امبیرسڈ ہو رہی ہے، کیسے خفت میں ہے، کیسے مجھ سے معافیاں مانگ رہی ہے۔ فرشتوں تم گواہ رہنا، اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی اور آپ کو معافی مل جائے گی۔ سب سے پہلی بڑی آپ کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ اللہ کی رحمت کو جوش آئے گا۔ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ رحمان الرحیم ہے، اللہ کریم ہے، اللہ آپ کے ساتھ بہت زیادہ مہربان ہے اپنے سارے بندوں کے ساتھ۔ اگر اللہ کی طرف ایک ہاتھ بڑھا جاتا ہے تو اللہ دوڑ کر کے ہم کو اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں، ہم کو پیار کرتے ہیں، ہم کو تبکی دیتے ہیں۔ اللہ کی رحمت ہمارے کو معاف کرنے کے لیے، ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالنے کے لیے ڈھونڈ رہی ہوتی ہے، مواقع ڈھونڈ رہی ہوتی ہے۔ آپ کا اتنا پیارا انداز اور آپ کا یہ رونا، آپ کا یہ گڑ گڑانا، آپ کا یہ اللہ کے سامنے کہنا کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اللہ مجھے معاف کر دیجئے، مجھ سے نہیں ہو رہا۔ آپ یہ سمجھے کہ آپ کسی بندے کے سامنے جیسے بیٹھ کے غلطی کا اقرار کرتے ہیں، آپ اللہ آپ کے سامنے ہے۔ آپ یقین کریں اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی اور آپ کو معافی مل جائے گی، آپ کو معاف کر دیا جائے گا۔ پہلا مرحلہ آپ کا طے ہو گیا۔ دوسری آپ کے لیے خوشخبری یہ ہوگی کہ آپ کو دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جو ہم نے نمازیں چھوڑی ہیں، بہرحال ہم سے ان کا سوال جواب تو ہوگا، ہمارے اس عمل سے ہمیں معاف تو کر دیا جائے گا، ہماری تمام زندگی کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ آپ کے اس ایک عمل سے میرا چیلنج ہے، آپ کر کے دیکھ لیجئے، آپ کے دل کو نہ صرف سکون ملے گا، راحت ملے گی، بلکہ آپ کی ساری زندگی کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اللہ پاک آپ کو خود بخش دیں گے، آپ کی تمام گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی، اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی، اور اس کے بعد آپ کا دل پرسکون ہو جائے گا۔ پھر آپ نے کیا کرنا ہے، یہ آپ نے کام کر کے اپنا دعا کے ہاتھ پھیر لینے اپنے چہرے پہ، اس کے بعد آپ نے وہیں جانماز پہ ہی بیٹھے رہنا ہے۔ ابھی عمل ختم نہیں ہوا ہے، اب آپ نے جانماز پہ ہی بیٹھے رہنا ہے، اور جانماز پہ بیٹھے بیٹھے آپ نے کیا کرنا ہے، درود شریف شروع کر دینا ہے۔ درود شریف کوئی بھی دوسرا اپنا پڑھنے والا درود شریف نہیں کہہ رہی ہوں، صرف اور صرف درود ابراہیمی کہہ رہی ہوں۔ درود ابراہیم اگرچہ بڑا ہے لیکن
چونکہ یہ شروع سے اللہ نے ہمیں دیا ہے اور ہمیں نمازوں میں ہم انہی کو پڑھتے ہیں، اسی کا اہتمام کرتے ہیں، اور یہ قرآن و سنت سے احادیث کی تمام کتابوں سے ثابت ہے، باقی بھی درود ثابت ہیں، لیکن اس کی جو افضلیت ہے اور اس کی جو اہمیت ہے وہ ایسے ہے جیسے کہ آپ کی باڈی میں سر کی ہوتی ہے اور پوری باڈی میں برین کی ہوتی ہے، ہارٹ کی ہوتی ہے۔ اس طریقے سے تمام درود شریف میں جو افضل درود شریف ہے وہ ہے آپ کا یہ والا درود شریف جو درود ابراہیمی ہے۔ آپ 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، 11 مرتبہ جتنا بھی پڑھ سکتی ہیں آپ پڑھیں گی، اور پڑھتے پڑھتے آپ کو جو ہے جہاں تک پڑھ سکتی ہیں پڑھیں گی، پھر آپ کے ساتھ کیا ہوگا، آپ کو ایک بہت پیاری نیند آ جائے گی اور آپ بالکل بے خبر ہو جائیں گے اور آپ کو کچھ ہوش نہیں ہوگا کہ آپ کہاں بیٹھی ہیں، کیا کر رہی ہیں۔ اگر آپ جانماز پہ بیٹھے بیٹھے سو رہی ہیں تو سو جائیے گا، اس نیند کو ختم مت کریے گا، خدا را اپنے کاموں کو پوسٹ پون کر دیجیے گا۔ اگر آپ اس عمل کو اور اپنے اس وقت کو یاد کرنا چاہتی ہیں، یہ ایک پراپر پورا پروسیجر ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں، دھیان سے سنیے، دھیان سے سنیے گا اور ایسے ہی ایز اٹ از عمل کریے گا جیسے آپ کو اگر کوئی ڈاکٹر کوئی میڈیسن بتاتا ہے، اس کی ٹائمنگ بتاتا ہے، اس کے ڈوز بتاتا ہے کہ اگر آپ نے اس ٹائم کو میں میڈیسن کھانی ہے، اتنی ڈوز کھانی ہے، اس سے زیادہ نہیں کھانی، ٹائم سے آگے نہیں کرنا، تو آپ کو یہ میڈیسن فائدہ دے گی، ورنہ نہیں دے گی، ورنہ آپ کو نقصان کر دے گی۔ تو اسی طریقے سے یہ ایک باقاعدہ پروسیجر ہے جس کو آپ نے ایسے ہی سیم ایز اٹ از فالو کرنا ہے، جس کو آج اس طریقے سے آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ اپنی مرضی سے کوئی ایڈیٹنگ، کوئی کمی بیشی مت کر لیجئے گا، پھر نہیں کہیے گا کہ آپ نے تو اتنی گارنٹی سے کہا تھا، آپ نے تو اتنے چیلنجز دیے تھے، ہمارا تو نہیں ہوا ایسا۔ تو آپ نے کچھ نہ کچھ کمی بیشی کر دی ہے نا، تو اس وجہ سے آپ کو وہ رزلٹ نہیں ملے۔ جیسے آپ پولن میں جاتے ہیں، سیلون میں جاتے ہیں، کوئی ٹریٹمنٹ لیتے ہیں، اسی طرح آپ ویٹ لاس پہ جاتے ہیں، تو آپ اپنے ڈائجیشن کے مطابق ہی آپ اپنی ڈائٹ کو فالو کرتے ہیں۔ اگر آپ اپنی مرضی سے اوپر نیچے کر لیتے تو آپ کو ویٹ لاس میں بھی وہ رزلٹ نہیں ملتے، وہ اسکن کے جو ٹریٹمنٹ ہوتے ہیں، بالوں کے جو ٹریٹمنٹ ہوتے ہیں، وہ بھی آپ کو رزلٹ نہیں دیتے۔ تو اسی طرح اگر عالمات کے بنائے ہوئے، علماء اکرام کے بتائے ہوئے طریقے اور وظائف کے مطابق اگر آپ عمل کرتے ہیں تو آپ کو 110% رزلٹ ملے گا۔ اگر آپ اپنی مرضی سے ایڈیٹنگ کر دیں گے، اپنی مرضی سے کمی بیشی کر دیں گے، تو پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کے بتائے ہوئے طریقے، آپ کے بتائے ہوئے وظیفے پر ہمیں تو کوئی رزلٹ نہیں ملا، ہمیں تو کوئی فائدہ نہیں ہوا، ہمارا تو کوئی کام نہیں ہوا۔ پھر یہ آپ کی ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں کہ اب آپ نے کیا کرنا ہے، درود شریف پڑھنا ہے، اور درود شریف پڑھتے پڑھتے آپ کو نیند آ جائے گی، اس نیند کو اویل کرنا ہے، آپ نے سو جانا ہے۔ جانماز پہ بیٹھی ہیں، جانماز پہ سو جائیں، اگر قریبی آپ کے بیڈ ہے، صوفہ ہے، جو بھی ہے، جیسے بھی ہے، آپ اگر 5 سے 7 منٹ کی یہ نیند ہوگی، اور اس نیند کے اندر آپ جو سوئیں گی تو اللہ پاک خواب میں آپ کو فرشتوں کے ذریعے آپ کا وہ وقت یاد دلا دیں گے جس وقت سے آپ نے 5 نمازوں کی آپ پابند بنی تھیں، اور وہ آپ کو کس طریقے سے ہوگا کہ فرشتوں کے ذریعے آپ کو وہ وقت یاد دلا دیا جائے گا، آپ اپنے اس وقت میں، اس دور میں چلی جائیں گی۔ یعنی کہ اگر آپ نے 35 سال کی عمر میں شروع کیا ہے یا آپ نے 40 سال کی عمر میں شروع کیا ہے تو 40 سال پرانا دور آپ کو یاد آ جائے گا کہ میرے ساتھ ایسا ہوا تھا، میرے یہ حالات تھے، میرے یہ واقعات تھے، میں نے پھر اس کے بعد سے میں اتنی ڈر گئی تھی، میرے اتنے مسائل آ گئے تھے، میں اتنی پریشان تھی، یا میرے ساتھ یہ حادثہ ہو گیا تھا، یا یہ ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، تو میں نے اس کے بعد سے توبہ کر لی تھی کہ اب میں اللہ کوئی نماز نہیں چھوڑوں گی، اور میں جو ہے پوری 5 وقت کی نماز ادا کروں گی۔ تو اللہ اس وقت سے، یعنی کہ آپ کو وہ اپنی 40 سال کی عمر یاد آ جائے گی کہ ہاں مجھے یاد ہے کہ 40 سال کی عمر کے بعد سے لے کے اب تک میری الحمدللہ ماشاءاللہ کوئی بھی نماز قضا نہیں ہوئی ہے۔ تو دیکھا آپ نے، اگر آپ نے اس طریقے پر عمل کیا آپ کو فوراً یاد آ جائے گا۔ اور اگر ایک صورت یہ ہے کہ آپ کو بذریعہ خواب آپ کا ماضی یاد آ جائے گا، آپ اپنے اسی دور میں چلی جائیں گی جس دور سے، جس وقت سے، جس حادثے کی وجہ سے، جو آپ کی لائف کا ٹرننگ پوائنٹ تھا، جس بیماری کے اندر آپ انوالو ہوئیں، یا جس مسئلے میں آپ گرفتار ہوئیں، یا جس پریشانی سے آپ دوچار ہوئیں۔ کیونکہ ہم سب لوگ نا بہت ڈھیٹ ہیں، اور ہمارے ساتھ جب تک اللہ معاف کرے کہ جب تک کوئی حادثہ، کوئی بیماری،
بیماری, کوئی پریشانی, کوئی دکھ والی خبر, کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی تو ہم 100% دین پر نہیں چلتے, ہم 100% نمازی نہیں بنتے, ہم 100% عمل کرنے والے نہیں بنتے. ہمارے اوپر جب کوڑے پڑتے ہیں, ہمارے اوپر حالات کے جب کوڑے پڑتے ہیں تو وہ ہم کو جو ہے جگا دیتے ہیں, جھنجھوڑ دیتے ہیں, اور پھر ہم میں سے کچھ لوگ ہیں جو ہدایت پر آ جاتے ہیں. وہ بھی شکر ہے کہ وہ ہدایت پر آ جاتے ہیں مرنے سے پہلے, ورنہ تو اللہ معاف کرے بہت سے ایسے لوگ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو اتنے مسائل اور پریشانیاں, دکھ اور تکلیفوں کو جھیل رہے ہوتے ہیں, غموں میں رہ رہے ہوتے ہیں, لیکن پھر بھی اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے, پھر بھی نمازوں کا اہتمام نہیں کرتے, پھر بھی ان کا ایمان بڑھتا نہیں ہے. تو آپ کو وہ آپ کا وقت یاد آ جائے گا, آپ اسی دور کے اندر چلی جائیں گی. آج سے 40 سال پہلے, 35 سال پہلے, 33 سال پہلے, آپ 25 سال پہلے دور میں چلی جائیں گی. وہ وقت, وہ حادثہ, وہ بیماری, وہ پریشانی, وہ دکھ, جو بھی آپ کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہوا ہوگا جس نے آپ کی زندگی کا جو ہے کو موڑ دیا ہوگا, وہ آپ کی لائف کا ٹرننگ پوائنٹ ہوگا, جس کے بعد سے جو ہے آپ کے اوپر جو حالات کا کوڑا لگا تو وہ حالات کا کوڑا آپ کو یاد دلا دے گا کہ یار میں نے اس کے بعد سے جو ہے نا پڑھنا شروع کر دیا, اور اس کے بعد سے میں نے آج تک کبھی کوئی نماز ادا نہیں کی. سپوز آپ کی عمر اس وقت جو ہے, آپ کی زندگی میں آپ کا جو وقت شروع ہوا تھا وہ 40 سال کی عمر تھی, اور اب آپ کی موجودہ عمر جو ہے وہ 68 ہے, تو سمجھو آپ نے جو باقی کے جو 28 سال تھے وہ نمازوں کے ساتھ گزارے, اور باقی کے جو 40 سال تھے اس میں 10 سال آپ مائنس کر دیں گے. کیسے 10 سال مائنس کریں گے کہ 10 سال کی عمر میں نماز فرض ہوئی, اب آپ کے پاس پیچھے کتنے سال بچے, 30 سال بچے, تو اب آپ نے 30 سال کی نمازوں کی کیلکولیشن کرنی ہے اور اس کی ترتیب نکالنی ہے. ٹھیک ہے, اب آپ کو بتاتے ہیں ایک صورت تو یہ تھی کہ بذریعہ خواب آپ کو یاد آ جائے گا, یاد دلا دیا جائے گا, آپ کے اس رونے کی وجہ سے, آپ کے اس گڑ گڑانے کی وجہ سے, آپ کے اس مانگنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے آپ کو آپ کی زندگی کا وہ ماضی, وہ ٹرننگ پوائنٹ یاد دلا دیں گے. ایک صورت. دوسری صورت یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں, ہمیں شاید بعض لوگ یہ اعتراض کریں کہ ہمیں تو کوئی خواب نہیں آیا, ہمیں تو کچھ یاد نہیں آیا, اب ہم کیا کریں. تو ان کے ساتھ بھی انہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب انہوں نے کیا کرنا ہے, دوسری صورت اس کی یہ ہوگی, دوسری کنڈیشن یہ ہوگی کہ جب ان کی آنکھ کھلے گی تو وہ بالکل اپنے آپ کو فریش فیل کریں گے, بہت ہلکا پھلکا فیل کریں گے, اور پھر اس کے بعد ان کا دماغ جو ہے, ان کا مائنڈ جو ہے ریورس گیئر میں چلنے لگے گا, اور ان کو اپنی ماضی, اپنا بچپن, اپنی جو نوجوانی اور اپنے وہ تمام چیزیں یاد آنا شروع ہوں گی, اور وہ اپنے کاموں میں لگی رہیں گی, وہ یاد کرتی رہیں گی, لیکن کہیں نہ کہیں ان کا کنیکشن ان کے ماضی سے جڑنا شروع ہو جائے گا, اور وہ ایک کے بعد ایک کڑیوں کو جوڑتی جائیں گی, اور وہ کڑیاں آپس میں مل کے بالآخر وہ اس پوائنٹ کو حاصل کر لیں گی, اس پوائنٹ پہ ضرور پہنچ جائیں گی جس پوائنٹ سے انہوں نے اپنی زندگی میں 5 وقت کی نمازوں کی شروعات کی تھی. یہ میرا آپ لوگوں کو چیلنج ہے, بارہا آپ کو کہہ رہی ہوں, یہ گارنٹیڈ عمل ہے. یہ آج سے پہلے آپ کو کسی نے نہیں بتایا ہوگا, کسی نے نہیں سکھایا ہوگا, کسی نے آپ کے مسئلے کو حل نہیں کیا ہوگا. یہ میرا اپنا تجربہ ہے جو آج آپ کے ساتھ میں نے شیئر کیا ہے, کہ اس میں میں نے دیکھا کہ آپ کو کوئی بھی مسئلے میں آپ پریشان ہو, اگر آپ اس طریقے سے عمل کریں گے تو اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے, اور آپ کا مسئلہ 100 آؤٹ آف 10 جو ہے % ضرور حل ہوتا ہے, اور آپ کو کہیں نہ کہیں سے کسی نہ کسی طریقے سے آپ کو رہنمائی مل جاتی ہے, یا تو بذریعہ خواب ملتی ہے, یا فرشتوں کے ذریعے ملتی ہے, یا آپ کو خواب میں کچھ آوازیں سی سنائی دیں گی اور لگے گا کہ وہ جو ہے آوازیں کہیں سے آ رہی ہیں, وہ بیسیکلی فرشتوں کی آوازیں ہوتی ہیں جو آپ کے مسئلے کو بتایا جا رہا ہے. اور اس معاملے میں اللہ پاک فرشتوں کو متعین کرتے ہیں, وہ ظاہری شکل میں نہیں ہوں گے لیکن ان کی آواز کے ذریعے آپ کو آپ کے مسئلے کا حل دیا جا رہا ہوگا. اور چوتھی اور آخری صورت یہ ہے کہ آپ یاد آنے کے بعد اپنے آپ کو بہت لائٹ فیل کریں گی, اور آپ کی آپ کا جو مائنڈ ہے وہ, آپ بے شک کام کر رہی ہوں گی, کچھ بھی کر رہی ہوں گی, گھر کی مصروفیات ہوں گی, لیکن آپ کا مائنڈ آپ کے ماضی میں ریورس میں چل رہا ہوگا, اور آپ کی کڑی سے کڑی ملنا شروع ہو جائے گی, اور کڑی سے کڑی ملتے وقت بالآخر آپ اس پوائنٹ پہ پہنچ جائیں گی, اس پوائنٹ پہ آپ کو حاصل کر لیں گی جس پوائنٹ سے آپ کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ شروع ہوا تھا, اور آپ نے جو ہے وہ
نمازیں پڑھنی شروع کی دی تھی. تو یہ میں نے آپ کے لیے یہ جو بتایا ہے آپ کو، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو بھول چکے ہیں کہ انہوں نے 5 وقت کی نمازیں کب سے ادا کرنی شروع کی. جب آپ کو یاد آ جائے گا یہ پوائنٹ کہ ہاں اب میں نے 5 وقت کی نمازیں اس عمر سے شروع کی ہیں، اس وقت سے شروع کی ہیں، دین پھر آپ کے پاس بچے گا آخری مرحلہ ہوگا کہ اب اس کو ہم کیسے کیلکولیٹ کریں اور اب ہم اس کو کیسے ادا کرنا شروع کریں. تو انشاءاللہ ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے، تو اس لیے اب ہم ویڈیو پارٹ 3 بنائیں گے. لیکچر کو ڈیوائڈ کرنا پڑ رہا ہے. 3rd لیکچر کے اندر اب ڈائریکٹلی آپ کے مسئلے کا حل ہوگا، ادائیگی کا طریقہ ہوگا. وہ بھی کافی لمبا لیکچر ہو جائے گا کیونکہ یہ مسئلہ ہے ہی اتنا مشکل، اتنا جو ہے وہ کامن بھی ہے اور بہت ٹپیکل بھی ہے. اس کو سمجھنا، اس کو سمجھانا جو ہے وہ کافی مشکل ہوتا ہے، لیکن میں نے آپ کو سمجھایا ہے، بتایا ہے. امید ہے کہ آپ لوگوں کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. آج کے جو ہمارا جو لیکچر تھا وہ اسی پر ہے کہ آپ نے سب سے پہلا ادائیگی کرنا ہے، تو سب سے پہلا اس کا طریقہ کار کیا کرنا ہے کہ آپ کو یاد نہیں ہے کہ کس وقت سے آپ 5 وقت کی نماز کی پابند بنی ہے اور آپ کی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی ہے. تو اس کے بارے میں آپ کو سب سے پہلا طریقہ ادائیگی کی کیلکولیشن نکالنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو یہ بات یاد آئے کہ کس عمر سے آپ کی نماز قضا نہیں ہوئی ہے. تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. نہیں سمجھ میں آئے گا تو بار بار سنیے گا، دیکھیے گا، سمجھیے گا، انشاءاللہ سمجھ میں آئے گا. سب سے پہلے تو آپ یہ کام کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.